الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من علم علما أو جرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا
أو ترك ولدا يستغفر الله له بعد موته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام محترم و مکرم سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے اور میں نے آپ کے سامنے تیسرا پارہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 162، 63 اور 165 تک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تلاوت کی سعادت عطا فرمائی، اور سامعین نے سنی ہے تو اللہ رب العزت جانبین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ ایسی چیزوں کو بیان فرمایا جن کا اجر باقی رہنے والا ہے، جن کا ثواب باقی رہنے والا ہے۔ انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک وقت ہر ایک کا مقرر ہے جو اللہ رب العزت کے علم میں ہے، تو انسان جب تک زندہ ہوتا ہے تو اعمال کرتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے اور صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ لیکن جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان خود اعمال بھی نہیں کر سکتا اور صدقات اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا۔ تو انسان کا وہ اعمال والا جو دفتر ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے جو ہی انسان دنیا سے جاتا ہے۔ اب اس کے وہ اعمال جو کر رہا تھا وہ سارے ختم ہو گئے، کیونکہ وہ ان کا تعلق زندگی تک تھا۔ اب نماز کا تعلق انسان کی زندگی تک ہے
روزے کا تعلق انسان کی زندگی تک ہے، ذکر کا تعلق انسان کی زندگی تک ہے، قرآن کا پڑھنے کا تعلق انسان کی زندگی تک ہے، لیکن جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے انسان ہی نہیں رہا تو کیسے وہ نماز پڑھے گا، کیسے تلاوت کرے گا، کیسے ذکر کرے گا، کس طرح روزہ رکھے گا، کس طرح صدقات کرے گا، یہ ساری چیزیں انسان کی بند ہو جاتی ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اصل تو یہی چاہیے کہ انسان جب تک اس کی زندگی ہے، جب تک انسان زندہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہ کرے، کیونکہ جو ہی انسان دنیا سے چلا جائے گا، جو ہی انسان پر موت آتی ہے تو انسان کے یہ سارے اعمال جو کر رہا تھا وہ سارے کے سارے بند ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو وقت موت سے پہلے پہلے کا ہوتا ہے کہ اس وقت تک جتنا ہو سکے اعمال کر لے، لیکن پھر بھی انسان خطائیں کرتا ہے اور گناہوں میں لگا رہتا ہے اور دوسرے دنیا کے معاملات میں لگا رہتا ہے، اسی میں مصروف رہتا ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم سامعین، جب تک انسان کی زندگی تھی اعمال چل رہے تھے، جو ہی زندگی ختم ہوئی اعمال ختم ہو گئے، تو اب ہر انسان کو، ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ایسا عمل کر کے جائے کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے تو انسان کے اعمال جاری و ساری رہے، کہ انسان تو دنیا سے چلا گیا لیکن وہ اعمال کا سلسلہ چل رہا ہے پیچھے سے، جب تک وہ اعمال اور جو وہ کام کیا ہے چلتا رہے گا تو انسان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور یہ ثواب بھی کوئی معمولی نہیں ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی ان آیات میں بیان فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو گرامی قدر، اللہ کا راستہ، مسجد بھی اللہ کا راستہ، جہاد بھی اللہ کا راستہ، علم کے لیے خرچ کرنا بھی اللہ کا راستہ، یہ سارے کیا ہیں؟ فی سبیل اللہ میں آتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اجر کیا عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ اکبر! گویا کہ حبۃ، ایک دانہ اس نے خرچ کیا اور ایک دانے سے سبع سنابل، 7 کونپلیں نکلیں اور ہر ایک پر ایک 100 دانہ، تو گویا کہ ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے۔ کتنا بڑا اجر ہے! کہیں بھی اتنا اجر نہیں ہے کہ آپ 1 روپیہ خرچ کریں اور آپ کو اجر ملے 700 کا، یا آپ 1000 کریں آپ کو اجر ملے 7000 کا، یا آپ 1,00,000 کریں تو اجر ملے 7 لاکھ کا۔ کہیں بھی نہیں ہے، یہ صرف میرے رب کے خزانوں میں ہے کہ آپ 1000 خرچ کرتے ہیں تو اللہ 7000 کا اجر عطا فرماتے۔ یہاں بھی بس نہیں ہے،
بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ 700 سے 1400 اور اس سے بھی اللہ اگر انسان کی نیت خالص ہو تو وہ ایک کے بدلے میں کروڑہا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کام اپنی زندگی میں کر کے جائیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر مال و دولت ہے تو اپنی زندگی میں تو وہ کرتا رہتا ہے، استعمال میں اپنے استعمال میں لاتا ہے، لیکن اخیر میں وصیت کرتا ہے کہ میرے مال کا اتنا حصہ اللہ کے راستے میں دے دینا۔ میرے محترم سامعین، جب انسان کی آنکھ بند ہوئی وہ مال انسان کا نہیں رہا، وہ مال وارثوں کا ہوتا ہے۔ اب آپ نے وصیت لکھی کہ میرا سارا مال مسجد میں دے دیں، قطعاً بھی اس پر یہ فتویٰ جاری نہیں ہوگا کہ وہ سارے کا سارا مال مسجد میں دیا جائے۔ کیوں کہ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو وہ مال وارثوں کا ہو گیا۔ اب اس میں آپ کی جو وصیت ہے وہ تہائی مال میں جاری ہوتی ہے، پورے میں جاری نہیں ہوتی۔ تو یہی اکثر کرتے ہیں مال و دولت والے کہ جب تک ہوتے ہیں تو خود کھاتے پیتے ہیں، اور جب پتہ ہوتا ہے کہ آپ آخری موت ہے، موت کے قریب ہیں، تو پھر وصیت لکھ دیتے ہیں تاکہ پیچھے والوں کے کام نہ آئے۔ تو شریعت نے بھی ایسا قانون رکھا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ مال وارثوں کو منتقل ہوتا ہے، آپ کا وہ سارا مال اللہ کے راستے میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے، حالانکہ میرے رب کو آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں کیا ہوتا ہوں، میرا مال کیا چیز ہے، آپ کیا ہوتے ہیں، آپ کا مال کیا چیز ہے، میرے رب کے خزانے اس سے بھی آگے تک ہیں۔ جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کے خزانے شروع ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو میرا مال تھا، اگر میں نہیں خرچ کروں گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو مسجد نہیں چلے گی، میں نہیں خرچ کروں گا تو مدرسہ نہیں چلے گا، میں نہیں خرچ کروں گا تو غریب کا بھلا نہیں ہوگا، میں نہیں کروں گا تو غریب کا، ایسی بات نہیں۔ یہ تو گرامی قدر میرے سامعین اللہ رب العزت نے ہمارے اجر کے لیے رکھا ہے۔ اللہ کو تو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اللہ رب العزت نے آگے خود فرما دیا واللہ غنی حلیم، وہ تو تمہارے مال سے بے پرواہ ہے۔ متا ہے بھولا انسان تو سوچ کر بیٹھ جائے کہ میرا مال میں نہیں خرچ کروں گا تو نظام نہیں چلے گا۔ اللہ نے یہاں اس غلط خیال کو، سوال کو یہ ختم کر دیا کہ تو یہ نہ سمجھ بیٹھ کہ تیرا رب کے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں، تیرا رب اس مال سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں بیان فرمائی ہیں ایک حدیث مبارکہ میں، فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اگرچہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا من علم علما، اگر اس نے کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو علم سکھا دیا، کسی مدرسے میں اس نے خرچ کر دیے تو اس کے پیسے سے کوئی عالم بنا، تو یہ ایسا ہے کہ انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن انسان کو ثواب ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے کسی کو عالم بنا دیا،
اس کے خرچ اٹھا دیا، کسی کو مدرسے میں پہنچا دیا، وہ پڑھتا رہا، جب عالم بن جائے گا تو وہ آگے اور بنائے گا، وہ آگے اور کو، یہ چلتا قیامت تک سلسلہ آپ کا چلتا رہے گا۔ اور اسی لیے ہمارے شیخ نے یہاں قرآن کی اس آیت کی ایک بہترین تفسیر کی ہے، فرمایا کمثل حبۃ سے مراد ایک دانہ مراد نہ لیں، بلکہ آپ ایک عالم مراد لیں، کہ آپ نے ایک عالم تیار کیا، اس نے آگے 700 کیے، اور 700 نے آگے تیار کرتے کرتے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث مبارکہ کا پہلا جملہ من علم علما، یہ بھی صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ دنیا سے انسان تو چلا جاتا ہے لیکن انسان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسری چیز فرمائی او جرا نہرن، یا انسان نے کوئی نہر جاری کر دی، نہر کھدوا دی، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں بور لگا دیا، کہیں پانی کا بندوبست کر دیا، تو جب تک یہ پانی چلتا رہے گا، لوگ پیتے رہیں گے، اس سے وضو کرتے رہیں گے، تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ تیسری چیز او حفر بئرن، یا اس نے کنواں کھدوا دیا۔ تو یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر انسان زیادہ نہیں کر سکتا تو کم بھی خرچ کر سکتا ہے۔ وہاں نہر کا ذکر کیا تو نہر پہ زیادہ خرچ آتا ہے، یہاں میرے پاک پیغمبر نے ان لوگوں کے لیے جملہ فرما دیا جن کے پاس پیسے کچھ کم ہیں، تو وہ نہر تو نہیں کھدوا سکتے، نہر تو نہیں بنا سکتے، لیکن ایک کنواں تو کھدوا سکتے ہیں، ایک بور تو کروا سکتے ہیں، تو اس کو اجر ملتا رہے گا۔ آگے فرمایا او غرس نخلا، یا کہیں انسان نے درخت لگایا، اور یہ کبھی کبھی ہماری حکومتیں اگر شجر کاری کی مہم چلاتی ہیں تو ہر وقت بھی ہمیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے کسی جگاڑ، اگرچہ ان کے اکثر کام ٹیڑھے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی کام سیدھا بھی کر لیتے ہیں، تو اگر وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے تو ہم بھی ایک شجر لگوا دیں، ایک درخت کہیں لگوا دیں ان کے ساتھ، تو جب تک وہ درخت لگا رہے گا، لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آگے فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے او بنا مسجدن، کسی نے مسجد بنوا دی، مسجد تعمیر کروا دی، تو فرمایا جب تک مسجد رہے گی، اور مسجد کب تک رہے گی؟ قیامت تک رہے گی۔ کیوں کہ دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ مسجد، یہ مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں، اور مسجد نبوی تو جنت کا ٹکڑا ہے، تو یہ مسجد نبوی کے ساتھ ملے اور مسجد نبوی کا ٹکڑا جنت میں گیا تو یہ قیامت تک۔ تو اس لیے میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بنا مسجدن، اگر کسی نے مسجد بنوا لی تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، کہ جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، وہاں ذکر کرتے رہیں گے، وہاں نوافل پڑھتے رہیں گے، تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آگے فرمایا او ورث مصحفا، یا اگر زیادہ طاقت نہیں تھی تو ایک قرآن پاک مسجد میں رکھ دیا، تو جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ آگے فرمایا جو اصل چیز ہے او ترک ولدن صالحا، اس نے اولاد چھوڑی ایسے جو نیک ہے۔ یہاں گرامی قدر ہمیں سوچنے والی بات ہے کہ اولاد نیک چھوڑی تو نیک اولاد تب بنے گی جب ہمارا پیسہ بھی حلال کا ہوگا اور ہم اس کو دین کے راستے پر لگائیں گے۔
اگر ہم نے اس کو روٹ سکول میں پڑھایا اور وہ آگے چلتا گیا تو اس نے کل دین کی مخالفت کی تو یہ وبالیں جان بنے گی، جس کو ہم اکثر سوچتے نہیں ہیں۔ میں اس چیز کی مخالفت نہیں کرتا کہ آپ اچھے سکول میں داخلہ نہ دلوائیں، لیکن ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی اس سے زیادہ ضروری ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے اکثر لوگ سکول کی ایک چھٹی نہیں کرواتے، بچے کو صبح 7 بجے بچہ جلدی کریں گاڑی آ جائے گی، حالانکہ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز گزرتی ہے تو بچے کو اٹھاتے ہیں۔ یہاں دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، ہم اپنی بھی نیند قربان کرتے ہیں، بچے کی بھی نیند قربان کرتے ہیں، اس کی آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، نہ اپنی نیند قربان کرتے ہیں نہ اس کی قربان کرتے ہیں۔ تو کل ہم بارے بارے گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ہماری اولاد میری نافرمان ہے، بچے نافرمان ہو گئے، بات نہیں مانتے، تو گرامی قدر کیسے بات مانیں گے؟ ہم نے تربیت کب ان کی اچھی کی ہے؟ اچھے سکول میں تو پڑھا دیا، اس نے انگلش پڑھنا سیکھ لیا، بہت اچھی پڑھ لیتا ہے، اس کے سامنے اللہ کی کتاب دیں، سورۃ فاتحہ نہیں آتی، سورۃ اخلاص نہیں آتی۔ ہمارے سیاستدانوں کو آپ نہیں سنتے؟ قل هو اللہ قل هو اللہ قل هو اللہ، جن کو سورۃ اخلاص زبان پہ کیسے چڑھے جب انہوں نے پوری زندگی پڑھی نہیں ہے؟ ان کے زبان پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی مبارک بھی نہیں آتا، انہوں نے پوری زندگی نہیں لیا۔ وہ تو آپ کو بودھ بنانے کے لیے اسلامی ٹچ دیتے ہیں، محمد مصطفیٰ کا نام لے لیتے ہیں اور وہ بھی پورا آتا، ہم بھی انہی کے پیچھے دن رات بھاگتے ہیں، اپنی آخرت کو بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی مال و دولت کو بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنے وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ اکثر میں دیکھتا ہوں لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اپنا وقت بھی ضائع کیا، اپنے رشتہ دار و دوست سے تعلق بھی توڑا، اور کس کے لیے؟ یہی ہم اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر لیتے، اس سے کرتے کہ ہمارے محمد نے یہ طریقہ نہیں کیا لہٰذا آپ غلط کر رہے ہیں، ہم دشمنی کرتے تو اچھا لگتا، لیکن ہم سیاست کے لیے دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گرامی قدر یہ صدقات جو میرے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یہ انسان تو چلا جاتا ہے لیکن انسان کے اعمال ختم نہیں ہوتے۔ تو وقت آگے نکل گیا، آخری بات فرمایا کہ اولاد نیک چھوڑی، انسان دنیا سے چلا گیا تو وہ اولاد نمازیں پڑھتی رہی، باپ کو ثواب، وہ تلاوت کرتی رہی، باپ اور ماں کو ثواب، وہ جو بھی دین کے کام کرتا رہا آپ کو ثواب ملتا رہا، وہ تلاوت کرتا رہا آپ کو ثواب، اس نے روزہ رکھا آپ کو ثواب، اس نے صدقہ کیا آپ کو ثواب، اس نے ذکر کیا آپ کو ثواب ملتا رہا۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کر لیں کہ ہم اگر دنیا سے چلے جائیں تو ہمارا ثواب کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو اللہ رب العزت یہ 7 چیزیں جو اس حدیث مبارکہ میں میرے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں اور ہم نے سنی ہیں، ہم آج سے عزم کریں کہ ان میں سے اگر سب پہ عمل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ 1-2 جتنا بھی ہماری طاقت ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی آخرت اور دنیا سے جانے سے پہلے یہ بندوبست کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔